السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ میری محترم ماؤں اور عزیز بہنوں اور پیاری بیٹیوں، آج ہم اللہ کے پیارے دلارے محبوب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ بنت محمد، جو کہ آپ کی چوتھی بیٹی ہیں، ان کی حیات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ہم کو چاہیے کہ اگر ہم آپ سے اور آپ کی آل و اولاد سے محبت کرتے ہیں تو اس پیغام کو اپنے تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ سننے کے فوراً بعد اپنے دوست و احباب، اپنی پاس پڑوسیوں کو بھی سنائیں، اپنی سہیلیوں کو بھیجیں، آگے بھیجیں اور سب کو سنائیں۔ پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس قبول ہو کر نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر کلیوں کی خوشبو اور گلاب کے نشیلے پانی سے کلمات بنانے ممکن ہوتے تاکہ ان کلمات سے جلیل القدر اور عظیم ہستیوں کی سوانح حیات لکھی جاتی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس حوالے سے سب لوگوں پر فوقیت رکھتی ہیں۔ خاص طور پر وہ اتنے اعلیٰ، عمدہ اور عرفہ اخلاق سے متصف ہیں کہ کسی زمانے میں کوئی خاتون بھی ان کی گرد پا کو نہیں چھو سکی۔ وہ جگر گوشہ رسول ہیں، وہ اعلیٰ و عرفہ فضائل و محاسن سے آراستہ ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر ہیں، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی منظور نظر بیوی کی بیٹی ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی صحابی کی بیوی ہیں، اور حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم جیسی پاکیزہ اولاد کی والدہ ماجدہ ہیں۔ اور میں تو یہ چاہتی ہوں اور یہ سوچتی ہوں، کاش میں ان کی سیرت گلاب کے پھول کی خوشبو کی طرح ہر جگہ، ہر گھر میں، ہر آنگن، ہر مسلمان بیٹی کے دل میں بسا سکتی، تاکہ ان کی سیرت ہر گھر کی زندگی اور جان ثابت ہوتی، ہر گلاب کے پھول میں ان کی سیرت کی جھلک دکھائی دیتی، جس سے کستوری کی خوشبو مہک کر فضا کو معطر کر دیتی۔ پھر میں اسی پر اکتفا نہ کرتی، بلکہ ان کی سیرت ہر اس خاتون کے لیے نمونہ قرار پاتی جو اس دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی امیدوار ہو اور آخرت میں جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہو۔ میری پیاری بیٹیوں، بلا شبہ خواتین اہل بیت کی سیرت دنیا بھر کی خواتین کے لیے ہر دور میں بہترین زاد راہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا امام المتقین، سید المرسلین، خاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نور چشم تھیں۔ خاندانی حوالے سے یہ قریشی ہاشمی تھیں۔ آج ہم ان کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ وہ پاکیزہ خانہ نبوی کی ایک خوشبودار کلی تھیں، جس گھر کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں میں بڑا بلند مقام عطا کیا تھا۔ محبت کرنے والوں کے دلوں میں اس گھر کی بڑی شان تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے دور میں خواتین عالم کی سردار تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیوں سے عمر میں چھوٹی، لیکن آپ کو سب سے زیادہ لاڈلی تھیں۔ عمر کے اعتبار سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیوں کی ترتیب پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکی ہوں اور اب پھر بتاتی ہوں۔ سب سے بڑی بیٹی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زینب تھیں، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر چوتھی دلاری، لاڈلی اور پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا تھیں۔ امام شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا
بعثت سے کچھ عرصے پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئیں۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے والد کی بہت ہی زیادہ چہیتی بیٹی تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد خانہ نبوی کے آنگن میں پروان چڑھی۔ ان کے معزز ابا جان نے ان کی نگہداشت کی اور ان پر شفقت اور لاڈ و پیار کی برکھا برسائی، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام نے بھی انہیں اپنے ماں باپ کی چہیتی قرار دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس ماحول میں پرورش پائی کہ انہیں اپنے ابا جان کی باتیں سننے کا اعزاز حاصل ہوا، جو پورے عرب میں سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ تھے۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب رسالت پر فائز کیا گیا تو اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سب کچھ سمجھتی تھیں۔ انہوں نے بچپن ہی میں اپنی والدہ اور بہنوں زینب، رقیہ اور ام کلثوم کے ساتھ اسلام قبول کرنے کا شرف بھی حاصل کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے بعثت نبوی کے ابتدائی دنوں میں ان کافروں کا مکہ معظمہ میں ڈٹ کر مقابلہ کیا، جو کافر مکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیفیں دیتے تھے اور مسلمانوں کو ایذا دیتے تھے، ان کا حضرت فاطمہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ مستند کتابوں میں یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام حرم میں داخل ہوئے، آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے۔ مسلمان بیٹھ گئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ پاس ہی ایک بت کے نام پر ذبح کیے گئے اونٹ کی اوجڑی، گوبر اور گندگی پڑی ہوئی تھی۔ ابو جہل بن ہشام، عقبہ بن ابی معیط اور کچھ دیگر قریشی بدماش کعبے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدے کی حالت میں جب دیکھا تو وہ اپنے سیاہ کینے کو بروئے کار لاتا ہوا مجلس کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم میں سے کون اس اوجڑی کو پکڑ کر اس سجدے میں پڑے ہوئے کے کندھوں کے درمیان رکھے گا؟ یہ جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ محمد جو سجدے میں گرا ہوا ہے، اس کے کندھوں کے درمیان اس اوجڑی کو کون رکھے گا؟ سب مجلس والوں سے زیادہ بدبخت عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اس نے اوجڑی پکڑ لی اور سجدے کی حالت میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اس اوجڑی کو رکھ دیا۔ اہل مجلس جتنے بھی تھے اس کے ساتھی یہ منظر دیکھ رہے تھے اور قہقہ مار کر ہنس رہے تھے، زیادہ قہقہ مارتے ہوئے ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ بیچارے وہاں بیٹھے کمزور مسلمانوں میں سے کسی کو بھی یہ جرت ہی نہیں ہوئی کہ اٹھ کر آپ کی پیٹھ سے اوجڑی اٹھا کر دور پھینک دے۔ اچانک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آئیں۔ انہوں نے جب اپنے ابا جان کی پیٹھ سے گوبر سے بھری ہوئی اوجڑی پکڑ کر دور پھینک دی اور آلودگی کو حضرت فاطمہ نے اپنے باپ کی پیٹھ پہ سے آلودگی کو دھو ڈالا اور حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے ابا جان کے ساتھ پیش آنے والے معاملے کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا، جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں اور وہ علیم خبیر ہے۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پوری کر لی تو اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اللہم علیک بشیبۃ ابن ربیعہ، اللہم علیک بابی جہل ابن ہشام، اللہم علیک بعقبۃ ابن ابی معیط، اللہم علیک بامیۃ ابن خلف۔ الہی شیبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، الہی ابو جہل بن ہشام کو تباہ اور برباد کر دے، الہی عقبہ بن ابی معیط کو تباہ اور برباد کر دے، الہی امیہ بن خلف کو تباہ اور برباد کر دے۔ جب مذاق اڑانے والے بدماشوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی
اس دعا کو سنا تو ان کے قہقے جو تھے، ان کی ہنسی جو تھی بند ہو گئی، اور ان کی آوازیں بھی پست ہو گئیں، اور ان کی بناوٹی خوشی جو تھی وہ جاتی رہی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سن کر وہ بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ وہ اپنے برے کردار کو جانتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا کافر بت پرست ابو جہل کے پاس سے گزری تو اس نے بڑے غصے سے دیکھتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ حضرت فاطمہ کے چہرے پر رسید کر دیا۔ اس طرح اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیٹی کے خلاف اپنے شدید غصے کا اظہار کیا۔ اس زناٹے دار تھپڑ سے حضرت فاطمہ الزہرا شدید درد محسوس کرنے لگیں، اور وہ ابو جہل کی طرف دیکھنے لگیں، جس نے ایک ایسی کمزور دوشیزہ پر ہاتھ اٹھایا جو بیچاری نہ اپنے پاس ہتھیار رکھتی ہے اور نہ زور بازو، لیکن اس ناہنجاز نے بڑی کمینگی کا ثبوت دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سیدھی قریش کے سردار ابو سفیان بن حرب کے پاس گئیں اور اس کو اس بزدل ابو جہل کی شکایت کرنے لگیں۔ ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لایا تھا اور کافر تھا۔ فوراً حضرت فاطمہ اس کے پاس گئیں اور ابو جہل کی شکایت کی۔ ابو سفیان جو تھا یہ بات سن کر بھڑک اٹھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اس جگہ پہنچا جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ پھر زوردار گرجدار آواز میں اسے کہا کہ اس کمینے کو اسی طرح تم بھی تھپڑ مارو جس طرح اس نے تجھے مارا تھا، اس کا ستیہ ناس ہو۔ اس کو ایک کمزور لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم نہیں آئی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے ابو جہل کے اسی طرح زور سے تھپڑ رسید کیا جس طرح اس نے حضرت فاطمہ کو مارا تھا۔ اس طرح حضرت فاطمہ نے اپنا بدلہ لے لیا، اور ابو جہل جو تھا وہ شرمندہ ہو کر سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اسے یہ احساس دلایا گیا کہ اس نے یہ بڑی گندی حرکت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے ابا جان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر پورا معاملہ بتایا اور پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ داستان سننے کے بعد دعا کی، اللہم لا تنسہا لأبی سفیان، الہی ابو سفیان کے اس کارنامے کو نہ بھلانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کیا اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بصیرت کو کھول دیا۔ اس نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر کے اپنا نام خوش بخت لوگوں میں لکھوا دیا۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب کافروں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دینا شروع کی، ایذائیں دینا شروع کی کافروں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا۔ ہجرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ مسلمان انصار کے مرکز یثرب کی طرف ہجرت کر گئے، یعنی مدینے کی طرف۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے اپنے مہاجر صحابہ کرام کے ساتھ جا ملے۔ آپ بھی پھر بعد میں ہجرت کر کے مدینہ اپنے صحابیوں کے پاس، مہاجر صحابہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کی بہن حضرت ام کلثوم مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اکیلی رہ گئیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو فاطمہ اور ام کلثوم اپنے گھر میں اکیلی رہ گئیں۔ ان کے ساتھ ام المومنین سودہ بنت زمعہ بھی تھیں، جن کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد شادی کی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد مدینہ سے مکہ معظمہ میں آیا اور خانہ نبوی کی خواتین کو اپنے ساتھ مدینہ میں لے گیا۔ اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ہجرت کی سعادت حاصل کرنے کا شرف ملا، اور یوں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہجرت اختیار کرنے والے خوش نصیبوں میں شامل ہو گئیں۔ ابن اسحاق اپنی کتاب سیرت النبوی میں رقم تراز ہیں کہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے راستے میں حضرت فاطمہ الزہرا کو بعض تکالیف کا سامنا کرنا پڑا،
کیونکہ قریش کے ایک مشرک حویرث بن نقیز نے مہاجرین کے قافلے پر حملہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اونٹ جو تھا حضرت فاطمہ کا بدک گیا، جس پر حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم بیٹھی ہوئی تھی، وہ اونٹ جو تھا بدک گیا۔ اونٹ کے بدکنے کی وجہ سے وہ نیچے گر گئیں۔ اس طرح حویرث اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا نشانہ بنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جسمانی لحاظ سے بہت کمزور ہو چکی تھیں، کیونکہ ان کی والدہ جو تھیں وہ وفات پا گئی تھیں، اور ان کا غم جو تھا، ان کی وفات کا غم جو تھا، انہوں نے بہت ہی غم کیا تھا، جس سے وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکی تھیں۔ جب یہ مدینہ منورہ پہنچی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کا استقبال کیا، اور انہوں نے مسلم خواتین میں اپنا ایک بلند مقام بنا لیا۔ مستند تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہو جائے، لیکن آپ نے ہر کسی کو یہی جواب دیا کہ انتظر بها القضاء، میں اس کے بارے میں تقدیر کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہایت ادب کے ساتھ شرماتے ہوئے عرض کی، تزوجنی فاطمہ، میری شادی جو ہے وہ فاطمہ سے کر دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سن کر مسکرائے۔ حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی جو ہے فاطمہ سے کر دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سن کر مسکرائے، پھر فرمایا، ذرا ٹھہرو، میں بیٹی سے مشورہ کر لوں۔ آپ اندر تشریف لے گئے، فرمایا، میری بیٹی، تیرے چچا کا بیٹا علی تجھ سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رو پڑی، اور ان کو روتے ہوئے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے، مالکی تبکین یا فاطمہ، اور پھر رو پڑی اور انہوں نے روتے ہوئے کہا، قریش میں مالی اعتبار سے سب سے کمزور علی ہیں۔ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو حضرت علی بن ابی طالب کے فضائل و محاسن سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، مالکی تبکین یا فاطمہ، فواللہ لقد انکحتک اکثرہم علما وافضلہم حلما واولہم سلما۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ، روتی کیوں ہو؟ میں نے تمہاری شادی اس سے کی جو سب سے بڑھ کر عالم ہے، سب سے زیادہ بردبار ہے، اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز رکھنے والا ہے۔ یہ ہیں اصل میں انسان کی خوبیاں، جن کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہر والد کو اپنی بیٹی کی شادی کرتے وقت یہ خوبیاں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ مال و دولت کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور نہ ہی انسان کو پرکھنے کے لیے دولت کو پیمانہ بنانا چاہیے۔ یہ باتیں سن کر حضرت فاطمہ الزہرا مطمئن ہو گئیں، اور انہوں نے رضامندی کا اظہار کر دیا، راضی ہو گئیں۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ نے جب رضامندی دے دی تو آپ نے حضرت علی سے شادی پر رضامندی کا اظہار کر دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ جو تھا وہ خوشی سے کھل گیا کہ میری بیٹی نے اللہ اور رسول کی خوشنودی کو ترجیح دی ہے۔ حضرت علی کو جب معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ نے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن مہر کا ہونا ضروری تھا۔ حضرت علی کے پاس مال کہاں تھا؟ وہ تو زاہدین کے بھی امام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، آپ کے پاس کوئی چیز ہے مہر میں دینے کے لیے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیری درع یعنی زرہ کہاں ہے، جو لڑائی کے وقت پہنی جاتی ہے، زرہ وہ کہاں ہے؟ حضرت علی نے کہا، وہ تو میرے پاس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہی مہر میں دے دو۔ حضرت علی نے وہ زرہ دے کر اپنے غلام کو بازار بھیجا، اور وہ اس کو 400 درہم میں بیچ کر آ گیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رقم بیچ کر میسر آئی ہے یہ 400 درہم جو ہے اس کی 1/3 کی تو خوشبو لے لو اور باقی کا دیگر ساز و سامان لے لو، باقی پیسوں کا باقی درہم کا سامان خرید لو، گھر کا ساز و سامان خرید لو۔ حضرت علی نے ایسے ہی کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور فلاں فلاں انصاری کو بلا کر لے آؤ۔ جب سب جمع ہو گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو جمع ہونے کے بعد خطبہ پڑھا، آپ کا، حضرت علی کا اور فاطمہ کا نکاح پڑھایا، اور پھر حاضرین مجلس اللہ تعالیٰ آپ نے حاضرین مجلس کو، جتنے بھی سب بیٹھے ہوئے تھے، ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی علی ابن ابی طالب سے کر دوں۔ میں تمہیں گواہ بناتے ہوئے اعلان کرتا ہوں کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی علی رضی اللہ عنہ سے 400 درہم حق مہر کی بنیاد پر کی ہے۔ اور آپ نے نکاح پڑھایا، اور نکاح پڑھانے کے بعد آپ کے اور میرے پیارے نبی نے دعا دی، بارک اللہ لکما وعلیکما واسعد جدکما واخرج منکما الکثیر الطیب۔ اللہ تم دونوں کے لیے اور تم دونوں پر برکت نازل کرے، تم دونوں کے خاندان کو سعادت نصیب کرے، اور تم دونوں سے کثیر اور عمدہ اولاد وجود میں لائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ کھجوروں کا تھال لاؤ۔ کھجوروں کا بھرا ہوا تھال پیش کیا گیا تو سب صحابہ کرام نے وہ کھجوریں کھائیں، اور انہوں نے دونوں میاں بیوی کے لیے سعادت کی دعا کی۔ شادی کے موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جہیز میں جو سامان دیا گیا اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، ان کو چارپائی دی گئی، چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ نمبر 3، نہانے کے لیے برتن تھا، اور نمبر 4، مشکیزہ تھا جس میں پانی بھرا جاتا ہے۔ نمبر 5، چھاننی تھی، اور نمبر 6، تولیہ تھا۔ نمبر 7، پیالہ تھا، اور نمبر 8، آٹا پیسنے کے لیے چکی تھی، اور نمبر 9، 2 عدد مٹکے تھے۔ یہ خواتین عالم کی سردار کا جہیز تھا۔ اللہ اکبر! سارے عالم کی خواتین جو جنت کی بھی سردار ہوں گی ان کا جہیز تھا۔ اللہ اکبر! سعد بن معاذ نے کہا میرے پاس ایک مینڈا ہے۔ چند انصاری بھائیوں نے کچھ غلہ جمع کیا، اس طرح ولیمے کا انتظام کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی میرا انتظار کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر گئے، اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا بیٹا پانی لے کے آؤ۔ وہ اٹھی اور پانی کا پیالہ بھرا ہوا لے کر آئیں، شرماتی ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے فرمایا میرے اور قریب آؤ بیٹا۔ ان کی آمد سے فضا میں خوشبو مہکنے لگی۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے اور سر پر پانی کے چھینٹے مارے اور یہ دعا کی، اللہم انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ الہی میں ان کو اور ان کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر آپ نے دوبارہ پانی منگوایا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پانی کا پیالہ لے کر آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر بھی اسی طرح پانی کے چھینٹے مارے اور یہ دعا کی، اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما فی شبلہا۔ الہی ان دونوں میں برکت عطا کر اور ان دونوں پر برکت کی برکھا برسا، اور دونوں کے لیے ان کی اولاد میں برکت عطا کرنا۔ پھر میرے اور آپ کے پیارے نبی نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دونوں صورتیں پڑھی اور ان دونوں کے لیے برکت کی دعا کی۔ حضرت حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے دن اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، حال احوال دریافت کیا، خوشگوار انداز میں ان سے باتیں کی۔ دونوں میاں بیوی کو آپ نے اپنے مواعظ حسنہ سے نوازا۔ دونوں نے بڑے غور سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت آموز باتیں سنی۔ آپ کی آمد سے گھر کے در و دیوار سے خوشیوں کی بہار کے پھول گرتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔
حوالہ جات کے لیے کہ نئے مراجع تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب سے حضرت علی بن ابی طالب کی حضرت فاطمہ الزہرا سے شادی ہوئی تھی، اس وقت ان کا مکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں سے بہت دور تھا۔ آپ کو یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بیٹی سے زیادہ دیر تک جدائی دل پر گرا گزرتی۔ شادی کے بعد چونکہ ان کی رہائش کافی دور تھی، ایک دن میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری رہائش میرے قریب ہو جائے، تمہاری رہائش جو ہے میرے گھر کے قریب ہو جائے۔ انہوں نے فاطمہ نے شرماتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ مسجد نبوی کے قریب حارثہ بن نعمان نے اپنا گھر اس مقصد کے لیے خالی کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حارثہ بن نعمان کو جب پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے لیے مسجد کے قریب گھر چاہتے ہیں تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ حضرت فاطمہ کی رہائش مسجد کے قریب لانا چاہتے ہیں۔ یہ میرے گھر آپ کے بالکل قریب ہیں، میں اور میرا سارا مال اللہ اور اس کے رسول ہی کا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قد تحول حارثۃ عنا حتی قد استحیت، اللہ کی قسم حارثہ نے ہمارے لیے اتنے گھر بدلے کہ اب مجھ کو شرم آتی ہے۔ تو حارثہ نے کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ مجھ سے مال لے لیتے ہیں وہ مجھے اس کی نسبت کہیں زیادہ محبوب ہوتا ہے جس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حارثہ بن نعمان، آپ سچ کہتے ہیں، اللہ تم کو برکت دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو حارثہ بن نعمان سے حاصل کیے ہوئے گھر میں منتقل کر دیا، جو آپ کے گھر سے بالکل متصل تھا، ملا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس دنیا کا ساز و سامان اور زیب و زینت ذرا برابر بھی نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے جان بوجھ کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو دنیاوی مال و متاع پر فوقیت دی تھی، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود امام المتقین اور امام الزاہدین تھے۔ تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دنیا بھر میں سب سے بڑھ کر زاہدہ و عابد خاتون تھیں۔ تنگ دستی اور فاقہ مستی کے باوجود ان کی زندگی سعادت اور خوش نصیبی کی زندگی تھی۔ کبھی بھی ان کو دنیا کے مال و متاع سے محبت نہیں ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے اپنا شعار، زندگی کا شعار یہ بنایا ہوا تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النساء میں فرمایا، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى، کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے اور آخرت ہی بہتر ہے اس شخص کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے خاوند حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ زہد و تقوی کی بنیاد پر زندگی بسر کی اور معیشت کی تنگی ترشی کے باوجود صبر و تحمل سے ان کے ساتھ زندگی بسر کی۔ حالات و واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی کو یہ دیکھ کر ناگوار گزرتا تھا کہ گھریلو کام کاج کی زیادتی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو کمزور کر دیا ہے۔ آٹا پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے ہیں، ان کا جسم نحیف ہو چکا ہے، کمزور ہو چکی ہیں، پتلا ہو چکا ہے، لیکن ان کی مجبوری یہ تھی کہ ان کے پاس مالی وسائل نہیں تھے کہ گھریلو کام کاج کے لیے کوئی خادم رکھ لیں۔ ایک دن مدینہ منورہ میں کسی جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد مال غنیمت اور غلام آئے تو حضرت علی بن ابی طالب نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ سے کہا کہ آپ کام کی زیادتی کی وجہ سے بہت کمزور ہوتی جا رہی ہو، پانی دھوتے دھوتے آپ تھک چکی ہیں، مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر سینے میں جلن میرے محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ابا جان کے پاس غلام بھیج دیے ہیں، آپ بھی جا کر ایک خادم کا مطالبہ کریں اپنے ابا جان سے تاکہ وہ پانی لانے اور آٹا پیسنے میں آپ کا ہاتھ بٹا سکے، آپ کا کام کر سکے۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرمانے لگیں، آٹا پیسنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں پر نشان پڑ چکے ہیں، اس کے بعد
یہ کہنے کے بعد حضرت فاطمہ اپنے ابا جان کے پاس گئیں. آپ نے اپنے بیٹی کی طرف دیکھا، فرمایا بیٹا سنائیے کیا حال ہے، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سلام کرنے آئی تھی، شرم و حیا کی وجہ سے کوئی سوال نہیں کیا اور خالی ہاتھی واپس چلی گئیں. حضرت علی بن ابی طالب نے جب ان سے پوچھا فاطمہ کیا بنا، تم نے غلام کا مطالبہ نبی علیہ السلام سے کیا؟ حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے سوال کرتے ہوئے شرم محسوس ہوئی تو میں بغیر کچھ کہے ہی واپس چلی آئی. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک دوسرے کو دلاسا دیتے ہوئے اور شرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے ایک خادم کا مطالبہ کیا. نبی علیہ السلام نے بڑے شفقت بھرے انداز میں فرمایا دیکھیے اصحاب صفہ بیچارے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، میں ان غلاموں کو بیچ کر ان کی قیمت اصحاب صفہ پر خرچ کروں گا. دونوں خالی ہاتھ واپس چلے گئے، لیکن دونوں کے دل مطمئن تھے اور یہ خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان کا بولنا وحی کی بنیاد پر ہوتا ہے. وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو حق کی بات کرتے ہیں. ابھی وہ گھر میں پہنچے ہی تھے کہ نبی علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. دونوں میاں بیوی آپ کے استقبال کے لیے اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا بیٹھے رہو، اور آپ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے. فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، خادم سے بہتر چیز نہ بتاؤں جو تم نے مجھ سے سوال کیا تھا؟ دونوں نے کہا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے یہ کلمات سکھائے ہیں کہ تم ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر، اور جب سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو. یہ وظیفہ بتا کر نبی علیہ السلام واپس چلے گئے. اس کے بعد دونوں میاں بیوی نے پوری زندگی اس وظیفے کو اپنا معمول بنائے رکھا اور یہی پڑھتے رہے. اللہ ہم کو بھی توفیق دے. ایک دن نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جا رہے تھے. آپ کے مبارک چہرے پر غم کے آثار تھے، آپ غمگین تھے، اداس تھے. جب حضرت فاطمہ کے گھر سے باہر نکلے تو آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا. جب آپ داخل ہو رہے تھے حضرت فاطمہ کے گھر میں تو غمگین تھے، حزین تھے، پریشان تھے، لیکن جب آپ ان کے گھر سے باہر نکلے تو آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں داخل ہونے سے پہلے تو آپ بڑے غمگین دکھائی دے رہے تھے، لیکن جب آپ گھر سے باہر نکل رہے تھے، جب ان کے گھر سے باہر نکلے تو آپ بہت خوش تھے. آپ نے فرمایا مجھے جو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہیں میں نے ان کے درمیان صلح کرا دی ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام اپنی لاڈلی بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر بھانپ لیتے تھے اور انہیں لاڈ و پیار سے سمجھاتے اور ان کے سامنے خاوند کی اہمیت کو بتاتے، ظاہر کرتے تو وہ مطمئن ہو جاتی تھی. جب ابو جہل کی بیٹی نے اسلام قبول کیا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت فاطمہ الزہرا کو بہت ہی ناگوار گزرا اور ناراض ہو گئیں. فوراً ہی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی بن ابی طالب کو ایسا کرنے سے منع کر دیا. مسند امام احمد، ترمذی اور مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما فاطمۃ بضعۃ منی یوزینی ما آداها وینصبنی ما انصبها. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اس کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، جو چیز ان کے لیے فاطمہ کے لیے ناگوار ہوتی ہے وہ مجھ کو بھی ناگوار گزرتی ہے. حضرت علی نے صورتحال دیکھتے ہوئے اپنا ارادہ ترک کر دیا. یہ فیصلہ نبی علیہ السلام کی تعظیم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی دل جوئی اور تکریم کے پیش نظر کیا تھا. حضرت علی نے یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے اور حضرت فاطمہ کی دل جوئی کے لیے کیا تھا.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں داخل ہوئے تو دونوں میاں بیوی ہنس رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ میرے آنے سے پہلے تو تم دونوں ہنس رہے تھے، مجھے دیکھتے ہی تم خاموش ہو گئے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے سے پہلے ہمارے درمیان یہ بحث ہو رہی تھی کہ ہم دونوں میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کون زیادہ پیارا ہے۔ حضرت فاطمہ کہہ رہی تھی، یا رسول اللہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری نسبت مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، یعنی تمہاری نسبت، تمہارے معاملے میں تم سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، جبکہ میں کہتی ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ مجھ سے پیار ہے، میں آپ کو پیاری ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے اور فرمایا، بیٹی، تم اپنے باپ کی لاڈلی ہو اور علی مجھے تم سے زیادہ عزیز ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو زیادہ پیارا ہوں یا فاطمہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا، فاطمہ مجھے تجھ سے زیادہ پیاری ہے اور تم مجھے فاطمہ سے زیادہ عزیز ہو۔ اللہ اکبر۔ المعجم الکبیر طبرانی میں ابن جریج کے حوالے سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے کئی احباب نے بتایا کہ فاطمہ الزہرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور آپ کو سب سے زیادہ پیاری تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، فدا کے ابی و امی، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت ایک ایسا سرچشمہ ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا، اور یہ شفقت اور محبت اپنے ابا جان کی طرف سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو ساری عمر میسر رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وصف اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم، سورۃ توبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ شفیق و مہربان ہیں۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں جو مستند تاریخی کتابوں میں مذکور ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر، آپ کی رضامندی کی خاطر کس طرح دلی طور پر سب کچھ چھوڑ دیتی تھی اور آپ کی دل کی رضا چاہتی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر سے واپس آتے، سفر میں جب جاتے اور واپس آتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے۔ جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے اور دیر تک ان کے پاس بیٹھے رہتے۔ ایک مرتبہ آپ سفر پر روانہ ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے چاندی کے 2 کڑے، گلے کا ہار اور 2 بالیاں بنوا لی اور گھر کے دروازے پر پردہ لٹکا لیا۔ یہ اقدام اپنے ابا جان اور خاوند کے اعزاز میں کیا تھا۔ اپنے باپ کے استقبال کے لیے پردہ وردہ لٹکایا اور گھر کو آراستہ کیا، اور یہ ہار وغیرہ اور بالیاں وغیرہ جو تھے اور چاندی کے کڑے جو تھے وہ اپنے خاوند کے لیے انہوں نے زینت اختیار کی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا کر کچھ دیر بیٹھے اور پھر باہر آ گئے، یعنی گھر سے واپس باہر نکل گئے۔ جب باہر نکلے تو آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے اور آپ ممبر پر واز کے لیے بیٹھ گئے، خطبہ دینے کے لیے بیٹھ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کڑے، ہار اور بالیاں اور دروازے کا پردہ دیکھ کر ناراض ہو گئے ہیں۔ انہوں نے فوراً ہی کڑے بھی اتار دیے، ہار اور بالیاں بھی اتار دیں، دروازے سے پردہ بھی اتارا۔ یہ ساری چیزیں کسی کے ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیج دیں، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی بھیجا کہ یہ سب چیزیں میں اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے صدقہ کرتی ہوں، اللہ کے راہ میں دیتی ہوں۔ یہ چیزیں دیکھ کر اور پیغام سن کر 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں دیکھی اور یہ پیغام سنا کہ فاطمہ میری بیٹی نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں دیتی ہوں، تو آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا،
یہ میری بیٹی کا کارنامہ ہے، اس کا باپ اس پر قربان ہو۔ یہ دنیا محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکھی کے پر جتنی بھی ہوتی تو کافر کو دنیا میں پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ سبحان اللہ، محبت اس کو کہتے ہیں۔ بچیوں، بیٹیوں، دیکھو محبت اس کو کہتے ہیں۔ اطاعت ایسی ہوتی ہے۔ میری پیاری بیٹیوں، ماؤں اور عزیز بہنوں، کیا آپ نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کیا عمدہ کردار ادا کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو دیگر خواتین کی طرح زیورات کا کوئی شوق نہیں تھا اور نہ انہیں دنیا کی زیب و زینت سے کوئی دلچسپی تھی۔ وہ دنیاوی چیزیں بس صرف ضرورت کے طور پر استعمال کیا کرتی تھی۔ وہ اس سلسلے میں اپنے ابا جان نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتی تھی، جنہوں نے یہ دعا کی تھی، اللہم اجعل رزق آل محمد کفافا، اللہم اجعل رزق آل محمد کفافا، الہی آل محمد کو بقدر ضرورت رزق عطا کر۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تقوی کے حوالے سے اپنے دور کی خواتین سے سبقت لیے ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس کے پیش نظر نبی علیہ السلام کی خوشنودی بھی ان کو حاصل تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے دن نبی علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک فی نسلہما، الہی ان دونوں میں برکت عطا کر، ان دونوں پر برکت نچھاوت کر، ان دونوں کی نسل میں برکت عطا فرما۔ دن گزرنے لگے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں میاں بیوی خوشگوار زندگی بسر کرنے لگے۔ دونوں کے دل خوش تھے کہ ان کے ہاں ایک بچہ جنم لینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 ہجری شعبان کا مہینہ شروع ہوا، ولادت کا دن قریب آیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنے رب کے حضور دعا کی کہ وہ رفیق حیات کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ دعا کی کہ اللہ میری بیوی کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ وہ ابھی اپنے اللہ کے سامنے مناجات میں ہی دعا میں مصروف تھے کہ گھر کے آنگن میں نو مولود نے رونے کی آواز سنائی تو کسی نے بلند آواز سے کہا، مبارک ہو، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ ایک خوشی کی خبر نبی علیہ السلام کو پہنچی کہ بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹے نے جنم لیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ بیٹے کو ایک زرد رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے گھر والوں سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ بچے کو زرد رنگ کے کپڑے میں نہ لپیٹنا بلکہ سفید کپڑے میں لپیٹنا؟ تو گھر والوں نے اس نئے نو مولود کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا، سر کے بال اتروائے اور بالوں کے برابر وزن میں چاندی صدقے میں دی۔ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تاکہ نو مولود کو دیکھ سکیں۔ دلائل النبوہ بحقی میں مروی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ جب حسن پیدا ہوا تو نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا تم نے نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیٹے کی ولادت پر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ان کا دل خوشی سے معمور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکیزہ اولاد سے نوازا ہے۔ وفور مسرت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سجدے میں گر گئے اور یہ دعا کرنے لگے، اللہم انی اعیذہ بک وولدہ من الشیطان الرجیم، الہی اسے اور اس کی اولاد کو مردود شیطان سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر 4 ہجری میں جب ماہ شعبان شروع ہوا تو شعبان کی 5 تاریخ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں دوسرے بیٹے نے جنم لیا۔ ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ نانا جان کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے ان کا نام حسین رکھا۔
اور اس کا بھی بڑے بھائی کی طرح عقیقہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں اذان بھی دی۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر میں 5 ہجری کو زینب بیٹی نے جنم لیا، اور 7 ہجری کو دوسری بیٹی ام کلثوم نے جنم لیا۔ اللہ اکبر۔ میری محترم ماؤں اور عزیز بہنوں، اللہ اکبر، میں کہاں اور میری بساط کہاں، میں کہاں اور میری زبان کہاں کہ میں ان کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی لخت جگر، دل کے ٹکڑے، آنکھوں کے نور کے فضائل یا ان کی سیرت بیان کر سکوں۔ جب فضائل کو ایک طاقچے میں رکھا جائے، اکٹھا رکھا جائے اور اس سے خوشبو ہر سو پھیل رہی ہو، تو حضرت فاطمہ الزہرا کے فضائل سر فہرست دکھائی دیں گے۔ بھلا کوئی انسان ہے جو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے تمام فضائل بیان کر سکے؟ یقین کیجئے، جب میں نے حضرت فاطمہ الزہرا کے فضائل کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جس طرح میں کسی خوبصورت، گھنے اور سرسبز شاداب باغ میں پہنچ گئی ہوں، جس میں ہر طرف سے مہک آتی محسوس ہو رہی ہے۔ بھینی بھینی خوشبو ناک کے راستے جسم کے رگ و ریشے میں سرایت کرتی جا رہی ہے۔ دل میں ایک خوشگوار احساس پیدا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ وہاں پہنچ کر تو یوں محسوس ہوا جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فضائل کے بلند و بالا محلات جگمگاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب سب سے بڑھ کر عالم و فاضل اور حدیث کی حافظہ تھیں، حضرت عائشہ جو سب سے بڑھ کر عالم و فاضل اور حدیث کی حافظہ تھیں، وہ اپنا مشاہدہ بیان کرتی ہوئی فرماتی ہیں، ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا، مجمع الزوائد، میں نے فاطمہ سے ان کے ابا جان کے علاوہ کسی کو افضل نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مشابہت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، میں نے فاطمہ بنت رسول سے بڑھ کر کسی کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مشابہ نہیں دیکھا۔ جب وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتی تھی تو آپ ان کو بوسہ دیتے تھے اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے، فاطمہ کے پاس جاتے، تشریف لے جاتے، تو وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی، آپ کے سر کو، ماتھے کو چومتی اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کی خوشی پر خوش ہوتے تھے اور ان کی ناراضگی پر ناراض ہوتے تھے۔ امام بخاری نے مسعور بن مخرمہ کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، رواہ البخاری۔ فاطمہ جو ہیں وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ اللہ اکبر۔ مسند امام احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حسبک من نساء العالمین اربع، مریم بنت عمران وخدیجۃ بنت خویلد وفاطمۃ بنت محمد وآسیۃ امرأۃ فرعون۔ دیکھیے، مسند احمد میں دنیا بھر کی خواتین میں 4 سرداری کے مرتبے پر فائز ہوئیں۔ دنیا بھر کی خواتین میں 4 خواتین جو ہیں وہ سرداری کے مرتبے پر فائز ہیں۔ نمبر 1 مریم بنت عمران، نمبر 2 خدیجہ بنت خویلد، نمبر 3 فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 4 آسیہ زوجت فرعون۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، مردوں میں تو کامل بہت ہوئے ہیں اور عورتوں میں کامل بس صرف 4 خواتین ہیں، اور مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، آسیہ زوجت فرعون، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت عائشہ خواتین پر اس طرح فضیلت رکھتی ہے جس طرح سرید کھانوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اعزاز جو ہے
خواتین اہل بیت میں صرف فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابو نعیم اصفہانی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ بڑی مخلص تھیں، عبادت گزار تھیں، متقی تھیں، پرہیزگار فاطمہ رضی اللہ عنہا جگر گوشہ رسول تھیں۔ آپ ان سے بہت لاڈ اور پیار کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے وفات پا کر آپ سے ملنے والی، دنیا کے ساز و سامان سے بے نیاز، دنیا کے عیوب اور آفات کو اچھی طرح جاننے والی تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کی نسل حضرت فاطمہ الزہرا ہی سے آگے چلی، وہ اس طرح کہ آپ کے 2 نواسے ہوئے، حسن اور حسین۔ حضرت حسن کی اولاد حسنی کہلائی اور حضرت حسین کی اولاد حسینی کہلائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں، خواتین اہل بیت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا منفرد دکھائی دیتی ہیں، جنہوں نے احادیث رسول کو علماء، فقہاء اور حفاظ کی طرف منتقل کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے 18 احادیث مروی ہیں، جو بخاری، مسلم، سنن اور مسانید میں مذکور ہیں۔ ان سے ایک حدیث ایسی مروی ہے جو متفق علیہ ہے، یعنی اس پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے۔ میری پیاری بیٹیوں اور ماؤں اور بہنوں، جب سے حضرت فاطمہ کے والد فوت ہوئے تھے، جب سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے والد یعنی میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے، ان کی مسکراہٹ بند ہو گئی تھی۔ فاطمہ نے مسکرانا چھوڑ دیا تھا۔ فاطمہ باپ کی چہیتی کو مرض الموت نے آن لیا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی چلی گئیں، اپنے باپ کی وفات کے بعد دن بدن کمزور ہوتی گئیں اور موت نے ان پر اپنا سایہ کر دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنی دونوں کمزور آنکھیں کھولی، ان سے اپنے خاوند حضرت علی کو دیکھا کہ وہ انتہائی غمگین کھڑے ہوئے ہیں۔ دونوں بیٹوں حسن اور حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور دونوں بیٹیاں زینب اور ام کلثوم تو غم کی تصویر بنی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا انہیں دلاسا دینے کا ارادہ کرتی تھیں، اپنے لب کھولنا چاہتی تھیں، لیکن کلمات ہونٹوں پر رہ گئے، لیکن بول نہ سکی تھی۔ موت ان کی تلاش میں تھی۔ انہوں نے دنیا کو بغیر کسی افسوس کے خیر بات کیا۔ دنیا کی زیب و زینت اور شان و شوکت سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے دنیا میں ورثے میں تقوی کو چھوڑا، اور واقعی تقوی بہترین زاد راہ اور بہترین لباس تھا۔ حضرت ابو بکر کی بیوی اسما بنت عمیس حضرت فاطمہ الزہرا کی تیمارداری کے لیے تشریف لائیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بڑی کمزور آواز میں کہا، عورتوں کا جنازہ جس طرح تیار کیا جاتا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ بس عورت کی میت پر ایک کپڑا دے دیا جاتا ہے جس سے اس کا سطر مکمل نہیں ہوتا، اس کا جسم جو ہے، اس کا سطر جو ہے چھپتا نہیں ہے۔ جسم کے اعضاء کا ابھار نمایاں دکھائی دیتا ہے جب ایک چادر ڈالی جاتی ہے۔ ایک کپڑا جب میت پر، عورت پر ڈالا جاتا ہے مرنے کے بعد، تو اس کے جسم کے اعضاء کا ابھار جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت اسما بنت عمیس نے کہا رضی اللہ عنہا، انہوں نے کہا کیا میں آپ کو وہ طریقہ نہ بتاؤں جو حبشہ میں ہم نے دیکھا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا ہاں بتاؤ۔ حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے درخت کی ٹہنیاں لا کر چارپائی پر خم دے کر باندھ دی اور ٹہنیوں کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ چارپائی یوں دکھائی دینے لگی جیسے ہودج یا ڈولی بن گئی ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگی یہ طریقہ بہت اچھا ہے، اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ عورت کی میت ہے، اللہ اسی طرح تیرے پردے رکھے۔ انہوں نے پھر دعا دی اسما بنت عمیس کو کہ اللہ اسی طرح تیرے پردے بھی رکھے، جس طرح تو نے میرے پردے کا انتظام کیا ہے،
پھر فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے تم اور علی ابن ابی طالب غسل دیں اور کوئی میرے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ 11 ہجری 3 رمضان بروز منگل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پاکیزہ روح جو تھی قفص انصری سے راضی خوشی اپنے رب کی طرف پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے جب وفات پائی تو حضرت علی بن ابی طالب شدت غم سے رو پڑے۔ حسن، حسین، زینب اور ام کلثوم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں۔ وہ اپنی عظیم ماں خواتین جنت کی سردار کے غم میں نڈھال تھیں۔ ان کی والدہ حضرت سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کو بھی خواتین جنت کی سردار ہونے کا رتبہ حاصل تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب، اسمہ بنت عمیس اور سلمہ ام رافع نے حضرت فاطمہ الزہرا کے جسد اطہر کو غسل دیا۔ سبھی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ لوگ مسجد نبوی میں جمع تھے، سبھی غم کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کے غم کو تازہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ہی حضرت فاطمہ وفات پا گئیں اور انہوں نے وصیت کی کہ مجھے رات کو دفن کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ رات کے سناٹے میں جنازہ اٹھایا گیا اور جنت البقیع میں ان کی بہنوں زینب، رقیہ اور ام کلثوم کے پہلو میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ مشعلیں روشن تھیں۔ دفن کرنے سے پہلے حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضل بن عباس قبر میں اترے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے یہ محسوس کیا کہ غم کی آگ ان کے دل کو ڈس رہی ہے۔ وہ اپنے شدید حزن و ملال کو چھپا نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور صبر کیا۔ ابن عساکر نے یہ بیان کیا ہے کہ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان میں داخل ہوئے تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی قبر پر کھڑے ہو کر کچھ اشعار کہے جن کا ترجمہ ہے: 2 دوستوں کو اکٹھا رہنے کے بعد جدا ہونا ہوتا ہے، تمہارے بعد میرا باقی رہنا بہت تھوڑا ہے، میرا ایک کے بعد ایک کو گم پانا اس بات کی دلیل ہے، میرا ایک کے بعد ایک کو گم پانا اس بات کی دلیل ہے کہ دوست ہمیشہ نہیں رہتا۔ میں نے دنیا کی بیماریاں بہت دیکھی ہیں اور بیماریوں میں مبتلا شخص موت تک بیمار ہی رہتا ہے۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، میری پیاری بیٹیوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی سیرت ایک نہ خشک ہونے والا چشمہ ہے اور ایک نہ غروب ہونے والا آفتاب ہے۔ ان سے بہتر بھی کیا کسی کی زندگی ہو سکتی ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ جنت الفردوس میں جا مقیم ہوئیں۔ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اپنے اللہ سے راضی۔